اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم۔ کل ہم یہ حدیث مبارکہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان حدیث ہے سنت کے حوالے سے بات ہمارا ٹاپک آگے بڑھ رہا تھا۔ آج ہم آپ کے سلیبس کے اندر جو منتخب احادیث مبارکہ ہیں ان کی طرف آئیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ہے یہ ارکان اسلام سے متعلق جو حدیث مبارکہ ہے، یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں، ساتھ ساتھ یہ دہراتے جائیں۔ عن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ ترجمے کے اوپر بھی نظر دوڑا لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب ان میں سے ہم الگ الگ ہر ایک کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں گے کہ بھئی ارکان اسلام، پہلا رکن، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں۔ یہ بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ تو ارکان کے حوالے سے پہلے بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ ارکان کا لفظ رکن کی جمع ہے۔ شریعت میں اس سے مراد وہ اعمال مراد لیے جاتے ہیں جن کا اختیار کرنا اسلام و ایمان کے اظہار کے لیے ضروری ہے، اور جیسے عقائد کو دل میں بٹھائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان چیزوں کو اختیار کیے بغیر مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ یہ یعنی بنائے اسلام جو ہیں یہ کتنے ہیں؟ یہ 5 ابھی آپ یعنی کلمہ شہادت سے مراد اس بات کی گواہی کہ یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یعنی اس کے 2 جزء، ایک ہے رسال یعنی توحید اور دوسرا ہے رسالت۔ توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کسی کو تسلیم کریں دوسرے کو نہ کریں تو پھر بھی کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توحید کا اقرار کرے، رسالت کا اقرار چھوڑ دے، وہ نہ کرے تب بھی بات بنتی نہیں۔ تو کیا ہے توحید اور رسالت؟ اللہ کو وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات ہر اعتبار سے وہ تنہا اور یکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ سورہ اخلاص، یہ ہم پڑھتے ہیں اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی توحید کے اوپر مختصر اور جامع اور معنی طور پہ جو سورہ مبارکہ دلالت کرتی ہے عقیدہ توحید کے اوپر، یہ ہے سورۃ الاخلاص۔ باقی قرآن جی میں جگہ جگہ آپ پڑھیں گے یہ توحید کے والے سے، یعنی ایک کے بجائے جو لوگ جن کا سنیت کا تصور ہے، 2 خداؤں کا تصور کہ خدائے خیر اور خدائے شر، اچھا اسی طریقے سے تثلیث، 3 خداؤں کا تصور کہ باپ بیٹا اور روح القدس، چاہے یہ عیسائیوں میں ہو یعنی باپ بیٹا اور روح القدس ان کا یہ عقیدہ، یا پھر ہندوؤں کا عقیدہ ہو عقیدہ تثلیث، بڑے جو ان کے 3 خدا ہیں برہما، وشنو اور شیو، یعنی توحید کے مقابلے میں چاہے وہ سنجیت ہے، تثلیث ہے، یا اس سے زیادہ جو تصور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلامی نقطۂ نظر سے۔ تو بنیادی طور پہ میں نے بات کی
سورۃ الاخلاص کے حوالے سے کہ اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں معبود۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے حصے کی میں نے بات کی رسالت میں نبی پاک صلی اللہ، ایک تو یہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان ہے، تو خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو ہے نا نبی اور رسول ہیں، آخری رسول۔ تو یعنی توحید اور رسالت، اس بات کی شہادت دینا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ایک بات یہ ہوگی، پھر ہے نماز، پھر ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، پھر ہے حج اور روزہ۔ اور ایک حدیث میں ان کی اہمیت کو یوں سمجھایا گیا ہے، یعنی یہ جو ارکان اسلام ہیں، یہ بنائے اسلام، اس کو حدیث پاک کے حوالے سے اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ یعنی ان کو یوں سمجھو جیسے کوئی خیمہ یا شامیانہ ہو، تو اس کے کھڑے ہونے کے لیے 5 لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو بیچ کی جو اصل ہوتی ہے، یعنی درمیان جس کو جو سارے خیمے کو اوپر اٹھاتی ہے وہ لکڑی، جس کے بغیر خیمہ اٹھ ہی نہیں سکتا، اور باقی چار یعنی کونوں پر شہادت کی حیثیت بیچ کی لکڑی کی، اور باقی 4 ارکان کی چاروں لکڑیوں کی مانند ہیں۔ بیچ کی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہوگا، اور اگر وہ ہو لیکن کنارے کی لکڑی نہ ہو، یعنی اگر وہ درمیان والی لکڑی ہو اور جو چاروں کناروں والی لکڑی ہیں ان میں سے کوئی ایک نہ ہو، یا دیکھے نا تو اس صورت میں کیا ہے، لیکن کنارے کی لکڑی نہ ہو تو جو کنارہ خالی ہوگا جھکا رہے گا، یعنی اپنی جگہ پہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو خیمہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا معاملہ ہے، اگر شہادت کا وجود نہ ہو تو انسان مومن ہی نہیں قرار پائے گا، اور اگر وہ ہے لیکن باقی چاروں میں سے کسی کو اعتقاد کے باوجود یہ نہیں، یعنی اعتقاد کے باوجود اس کے وہ اس کا وہ تسلیم نہیں کرتا، تو اس کا ایمان کمزور قرار پائے گا۔ تو یہ بات ہو رہی تھی جی کہ یہ اس کو یعنی ایک وہ تمثیلی انداز میں سمجھایا گیا، یعنی انسان کو سمجھانے کے انداز میں اس طرح سے سمجھایا گیا کہ ان کی امپارٹنس، یعنی توحید و رسالت گویا کہ یہ درمیان کی لکڑی ہے، پھر باقی اس کے 4 کونے، ان میں سے گویا کہ کوئی ایک چیز، ایک تو یہ توحید و رسالت، اس کو اگر یہ جو ہے نا شہادت کو گرا دیا جائے تو باقی پھر وہ خیمہ گویا کہ وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ سمجھایا ہے۔ یعنی ہر ایک ستون کی اپنی امپارٹنس، ہر ستون کی اپنی جگہ پہ امپارٹنس ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کسی مرحلے پہ یہ الصلاۃ عماد الدین کہا گیا، پھر آپ جب زکوٰۃ کے حوالے سے آگے بات بڑھے گی تو اس کو بھی سینٹرل پلر آف اسلام کہا گیا، اسلام کا مرکزی ستون۔ صلاۃ اور زکوٰۃ جو ہے ان کا چونکہ بار بار اکٹھا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، تو بار بار آیا ہے اور تاکیدی طور پہ آیا ہے، تو اس حوالے سے پھر یہاں پہ ان کی جو امپارٹنس سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ان کو دیکھیں نا روایات میں آتا ہے کہ یہ جڑواں ارکان بھی ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سٹیپ اٹھایا تھا، فرمایا تھا کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ میں جو فرق کرے گا میں اس کے خلاف مقاتلہ کروں گا، یعنی جو ہے نا جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حد تک جو تاکید فرمائی صلاۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، پھر قرآن کا جو حکم ہے، تو اس کے نتیجے میں یعنی یہ برگزیدہ ہستیاں اتنی حساس تھیں کہ کسی طرح سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، حالانکہ کتنا مشکل مرحلہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس طرح کے فتنے سامنے آنے لگے، لیکن اس مرحلے پہ بھی دیکھیں نا یہ ان لوگوں نے استقامت، وجہ یہ تھی کہ
یہ ان میں سے کوئی چیز بھی ادھر سے ادھر ہو خدا نہ خواستہ، یہ تو پھر یہ دین ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شریعت میں لایا ہوں یہ قیامت اسی کے اوپر وقوع پذیر ہوگی، یعنی کوئی اب نیا دین، کوئی نیا نبی، کوئی نئی کتاب نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی اس کی اتنی امپارٹنس ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شہادت، یہ تو عقیدہ توحید کے حوالے سے یعنی آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ اس کے علاوہ یعنی جن لوگوں کے اس طرح کے اعتقادات ہیں، جس طرح کہ میں نے بات کی ثنویت یا تصویف کی بات، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کہ شرک دیکھ لے دیا اور اس کو ظلم کہا، ان شرکا، یعنی توحید کی بجائے جو شرک کی طرف جاتا ہے، کثرت پرستی کی طرف جاتا ہے، الہ اور معبود جو تنہا اور یکتا اس کو چھوڑ کے باقی چیزوں کو یعنی الوہیت کے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے، بت پرستی شروع کر دے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ مشرکین جو ہیں یہ غلیظ اور پلید ہیں۔ تو اب دیکھیں بات بنتی ہی نہیں ہے، یعنی آپ جو شخص اللہ معاف فرمائے شرک کی طرف چلا گیا بغیر توبہ یا اس طرف پلٹا نہ توبہ کی طرف، اللہ سے معافی کا طلبگار نہ ہوا، تو بس گیا اس کا دنیا بھی اور خاص طور پہ آخرت دائمی اور ابدی طور پہ وہ جو ہے نا ناکام اور خسارے کی طرف چلا گیا۔ یعنی آگ سے پھر اس کی بخشش اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے ڈکلیئر فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو یہ آپ دیکھیں توحید ہے، پھر ساتھ رسالت ہے۔ تو اس کے بعد اگلی بات بڑھتی آگے، یہ و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ آپ دیکھیں نا نماز یہ اسلام کا یعنی دیکھیں نا دوسرا اہم رکن وہ کیا ہے؟ صلاۃ، یعنی نماز۔ اچھا اب صلاۃ کے لغوی معنی کسی کی طرف رخ کرنا، بڑھنا، دعا کرنا اور قریب ہونا ہے۔ لہذا شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں اس سے مراد خاص شرائط و آداب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف بڑھنا، اس سے دعا کرنا اور اس کا انتہائی قرب حاصل کرنا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو ظاہر ہے یہ قرب خداوندی کا یہ سبب بنتی ہے، پھر نہ صرف قرب خداوندی کا، باقی اس کے جو ہے نا معاشرتی اور وہ ثمرات و فوائد ہیں۔ باقی اب یعنی جو تینوں بڑے شعبہ ہے زندگی، ان کے اوپر اس کا اثر کس طرح سے پڑتا ہے۔ تین بڑے شعبہ زندگی میں گنوایا کرتا ہوں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کی معیشت ہے، آپ کا مذہب، یعنی ہر شعبہ زندگی کے اندر یہ چیزیں اعتدال اور توازن لا کھڑا کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اتنا اس کے اندر آپ دیکھیں اس کی ڈیپتھ میں رہ جائیں، آپ یہ دیکھیں جو صحیح معنی میں صلاۃ یعنی اس کا وہ پھر زکوٰۃ ہے، پھر باقی چیزوں کو پیش نظر ان کا کچھ فلسفہ ہے نا۔ اب نماز ہے اس کا فلسفہ، پھر معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے ڈسپلن، پھر باقی یہ جو ہے نا اس کے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری، اور یعنی اوصاف سے انسان متصف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دے گا تو اس کے معاشرتی و معاشی فوائد وہ دیکھیں نا، یعنی یہ ٹاپکس ایسے ہیں جتنا بھی آپ ان کو تیزی سے یا یعنی کوشش کریں یہ سمیٹنے میں نہیں آتی یہ بات، اس قدر اس کے اندر پھر خیر و برکت باقی معاملات، یہ تو پھر آپ دیکھیں حج ادھر کٹھے ہوتے ہیں لوگ، پھر کیا بتانے رنگ و خون باقی مسئلے مسائل، یہ علاقہ، یہ ساری چیزیں جن کو ہم دیکھیں نا شعوری لا شعوری طور پر اس کے اندر لت پاتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھیں نا اگر وہ حج کے حوالے سے دیکھا جائے اس کا جو فلسفہ ہے وہ ساری چیزیں جناب ایک لباس کے اندر یہ اس حوالے سے بھی ساری یہ ٹاپک آگے بڑھے گا وہ بھی دیکھیں گے۔ تو اسی طریقے سے رمضان جو ہے وہاں پہ بھی دیکھیں کوئی یعنی روزے کی حالت میں دوسرے کا احساس کس طرح، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے، اللہ کا حکم ہے ساتھ اس کا، یعنی ہر کس بحث کو جو ہے نا کس تناظر میں کس حوالے سے آگے بڑھایا جائے، یہ میں نے آپ سے بات کی کہ یہ یعنی ہر زاویے سے دیکھا جائے یعنی اس کو بندہ کلوز نہیں کر سکتا، یعنی اس کا احاطہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی فیوز و برسات، اس کے فلسفے کی طرف جائیں ہر لحاظ سے، یعنی ہمیں دیکھا نا جو
کوئی منزل ملتی ہی نہیں ہم اس حوالے سے کہ ہم اس منزل کی طرف یعنی حج کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، زکات کا گھوڑے دوڑانا شروع کر دیں پھر آگے یہ فیلڈ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ صلاۃ جو ہے اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف بڑھنا، اس سے دعا کرنا، اس کا انتہائی قرب حاصل کرنا، یعنی بالفاظ دیگر یہ کہ نماز میں پوری توجہ، یکسوئی، ادب و احترام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام کیا ہے؟ وہ ہے نماز، ٹھیک ہے نا؟ یہ اور نماز کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی درست، مستند اور مقبول طریقہ ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دے، ایون یہ کہ میں نے خود بھی کسی ایک بک میں پڑھا ہے اور علماء سے بھی سنا ہے کہ نماز کے بعد آپ یہ جو تسبیحات کرتے ہیں، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس میں سے اگر آپ نے دانستہ طور پہ، نادانستہ طور پہ تو یہ کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن دانستہ طور پہ آپ نے یہ معمول ہے کہ 33 کی جگہ میں 35 یا 40 مرتبہ پڑھتا ہوں، یا ایک اوپر یا ایک کم کر دے، یہ ساری چیزیں انسان کے منہ پہ دے ماری جائیں، اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی اور منشا کیوں کر ڈالی؟ اس میں جو اللہ کا یعنی اللہ کے نبی کی سنت متا ہے اس سے نہ اوپر دو نہ نیچے، یہی ہے نا جو آپ نے پڑھا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو۔ تو یہودیوں اور نصرانیوں کا غلو یہی تھا نا کہ اپنی مرضی منشا کے باعث میں عام اس طرح کر دیتے ہیں، دوسرے کا عام اس طرح کر دیتے ہیں۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بات کہہ دی کہ جو بالکل ان کی شان سے بالکل گری ہوئی بات، اور ان کی تضحیق اور توہین کے زمرے میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ کسی نے اتنا غلو کیا یعنی حد سے تجاوز کیا کہ الوہیت کے مقام پہ کھڑا کیا۔ یہودی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا رہے، عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ جو ہے نا اونچ نیچ بات ہی ہو رہی تھی کہ طریقہ، نماز کا طریقہ مستند اور درست طریقہ اور مقبول طریقہ کون سا ہے؟ وہی جو اللہ کے نبی نے بتایا۔ اس لیے کہ یہ اسی ٹاپک کے حوالے سے میں نے اطاعت رسول کے حوالے سے حدیث کی جو ہے نا ضرورت اور اہمیت اور حجیت حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو اب وہ اس طریقے سے ہٹ کے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو پھر وہ اللہ ہی معاف کرے۔ تو بہرحال حدیث پاک تو ہمارے سامنے یہ ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نماز کی جو یعنی ادائیگی کا طریقہ ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے، تاکید کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، خود قرآن مجید میں کی، تو بہرحال وہ تو اپنی جگہ میں آیات کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو نماز کی تاکید نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کی بلکہ زندگی بھر اس پر عمل بھی کیا، اور پھر امت مسلمہ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی ہے۔ پس یہ جو نماز ہے یہ عبادت الہی کا یعنی مقررہ اسلامی طریقہ ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے، فرضیت ہے، وہ دیکھیں کہ یہ فرض کب ہوئی، اور پھر یہ کہ اس حوالے سے اللہ کے نبی کا عمل، نماز جو ہے بعثت کے ساتھ ہی فرض کی گئی تھی، جسے نبی کریم اور صحابہ کرام شروع ہی سے پڑھتے رہے تھے۔ البتہ 5 وقت کی باقاعدہ نماز شب معراج میں فرض۔ اس حوالے سے یعنی سید سلیمان ندوی انہوں نے یہ بک لکھی سیرت کے حوالے سے، وہ لکھتے ہیں کہ نبوت کے 9ویں سال یعنی جو ہے نا یہ نماز یہ فرض ہوئی۔ شب معراج ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین نے آ کر آپ کو نماز کے اوقات بتائے اور نماز کا طریقہ سکھایا۔ قرآن مجید میں نماز کی فرضیت واضح الفاظ میں آئی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر
وقت مقررہ پر، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی تاکید تمام عبادات سے زیادہ کی گئی۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ یقیناً مسلمان نہیں۔ اب اس کی جو فضیلت و اہمیت ہے اس حوالے سے بھی آپ یہ ذرا بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن حکیم میں تقریباً 700 مرتبہ سے زیادہ یعنی نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی۔ قبول اسلام کے بعد مسلمان یعنی مسلمانوں سے اولین مطالبہ اقامت صلاۃ کا کیا جاتا ہے، جو عملی اطاعت کی سب سے پہلی علامت ہے۔ دن رات میں 5 مرتبہ اس عبادت کو دہرایا جاتا ہے۔ جس طرح خدا کی توحید پر ایمان پورے دین کا سرچشمہ ہے، اسی طرح اعمال کے باب میں نماز پورے دین کی عملی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادتوں سے زیادہ تاکید نماز کی ہے، اور اس کی اقامت پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ سارے دین کا دار و مدار اس پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو یہ ہے جی، یہ مختصر طور پہ اب ہم اس کی جو اپنی جگہ پہ ہیں وہ اس کے آداب یعنی اس کی شرائط وغیرہ، اس میں طہارت ہے، ستر عورت ہے، نماز کا وقت، استقبال قبلہ وغیرہ، نیت، باقی چیزوں کو خشوع و خضوع بھی اس میں شامل ہے، حضور قلب یعنی دل کی حاضری، دل کا حاضر ہونا، یہ نہ کہ بھائی کھڑے تو آپ نماز کے لیے آپ ادھر اپنی دکان کا حساب و کتاب کر رہے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص تھا نا، وہ آیا اچانک نماز وغیرہ وہ قرات اس سے نکل گئی ایک تو اس کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو جو بیچارے امام صاحب تھے انہوں نے کہا کتنا نیک شخص ہے، میں نے کہا اللہ رحم کرے گا جی، آپ دانستہ نے تو چھوٹ ہی نہیں ہے نماز آپ کی، تو آج رہ گئی ہے، چلو یہ اتفاقات ہیں اور بشری عوارض ہیں، ہو گیا چھوٹ کے، تو اللہ معاف فرمائے گا، آپ اتنا وہ جو ہے نا غمزدہ نہ ہو۔ تو اس نے کہا مولانا کیا کروں، میں ہر روز جو ہے نا قرات آپ کرتے تھے تو اتنی دیر میں اپنی دکان کا حساب کتاب کر لیا کرتا تھا، آج یہ سارے کام مجھے ہی کرنے پڑیں گے، تو لہٰذا یہ جیسے نا قرات بھی کرنی پڑے گی ساری چیزیں، تو وہ کام کس طرح سے کروں گا، تو یہ حضور قلب نہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں حضور قلب پوری اپنی جناب تمام خضوع خشوع کے ساتھ پھر حضور قلب کے بھائی آپ گویا کہ یہ دیکھیں نا اس کی صورت کیا اللہ کے نبی نے بتائی، کأن کا تراؤ انت عبد اللہ کأن کا تراؤ، کہ تم اللہ کی عبادت نماز میں کرو اس طرح گویا کہ جس طرح کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر وہ صورت نہیں ہے تو پھر یہ تو انسان کو ہونی چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان کی دیکھیں دل کی جو کیفیات ہیں، وہ جو اٹھنے والی ایک ہوتی ہے نا لہریں، وہ بھی اللہ سے پوشیدہ تو نہیں ہے، تو آپ کیا اللہ کے بارے میں آپ کے یعنی دماغ سے سوچیں کس طرح کی، دل سے یہ جو ہے نا وہ خیالات باقی چیزیں دل و دماغ سے وہ کس طرح کی چیزیں آپ سوچ رہے ہیں، وہ چیزیں اللہ سے پوشیدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شرح سے۔ تو بات یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی کام کریں پورا خلوص اور خاص طور پہ نیت پہلے کرتے ہیں، کسی کام اب جو نیت آپ کی ہے کہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں اگر یہ تو اللہ سے کیا بعید کہ جتنی آپ کی سوچ ہے، آپ کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، وسائل نہیں ہیں، اور جتنے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں شاید اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو ثواب دے دے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ اس طرح سوچتا ہے اللہ اتنا اس کی گمان کے مطابق وہ اس کو اللہ عطا کرتا ہے، اتنا ثواب بھی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ حضور قلب کے والے، پھر نماز کی بات چونکہ ہو رہی ہے تو اس کے جو میں نے بتایا تھا اس کے انفرادی اور اجتماعی اس کے فوائد و ثمرات وہ ان گنت ہے۔ وہ کیا ہے، خود قرآن جی آگاہ کرتا ہے نا کہ نماز جو ہے انسان کو برائیوں اور بھگائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے،
ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز سے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں. اور میں نے ابھی جو آیت مبارکہ کا ریفرنس دیا کہ نماز بیگائے برائی سے روکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نماز یہ اللہ تعالیٰ کی مدد یعنی نصرت خداوندی کا یہ سبب بنتے، اس کا فائدہ یہ بھی ہے. اور اس کے ثمرات یہ ہیں کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ کی یہ بھی دعا ہے نماز. تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان پوری جو ہے نا اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ یا اللہ بس تیرے تو وہاں پہ انسان کی جو عاجزی ہے تضرع ہے پھر خشوع خضوع تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مدد فرماتا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جب کبھی دیکھیں مشکل ہوتی یا کسی لحاظ سے بھی جو ہے نا اللہ کا نبی کا کوئی عمل ہوتا، آپ خاص طور پہ غزوات نبی دیکھیں تو اللہ کے نبی سجدے میں جاتے رہیں، اللہ سے مدد طلب کی ہے. تو دیکھیں نا پھر اللہ کی طرف سے نصرت کس طرح سے آئی. غزوہ صورتحال کتنی مشکل ہے، غزوہ بدر صورتحال کتنی مشکل ہے. اسی طریقے سے کئی ایک غزوات ہیں اور ہر ایک غزوہ اللہ تعالیٰ نے فتح سے انجام کے وسائل کچھ نہیں. اسی دیکھیں نا یعنی ٹریک پہ چلتے اسی راستے کی اسی کی تکلیف میں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں بات کی تھی آپ لوگوں سے کہ اس ایمان اس اتحاد اس اتفاق اور اس یقین کے ساتھ جب مسلمان بڑے آگے اللہ نے ملک بھی دیا. اللہ نے پھر وہ دیکھے نا جب 65 کی وار ہمارے اوپر مسلط ہوئی اللہ نے پھر ہماری بھی اسی طرح سے مدد کی، اسی طرح سے مدد کی. پھر خاص طور پہ 65 کی جو وار ہے اس میں تو ہمیں بالکل وہ غزوہ بدر وہ گویا کہ وہ تاریخ گویا کہ ہمیں وہ دہراتی دکھتی ہے، وہ گویا کہ وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے. بہتر و سمانے میں پاکستان بنتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس وسائل کیا تھے کہ جنگ مسلط ہو گئی، لیکن پھر یہ کہ اللہ کی نصرت مدد خلوص پھر یہ علاقائیت یا یہ کوئی اس طرح سے اس کے معنی میں تو کوئی اتنی زبان کے اوپر ایسے الفاظ لاتا ہی نہیں تھا کہ کون کس علاقے سے کون کس، بس سارے مسلمان جیت تھا جذبہ. یہی اتفاق اتحاد یہ نماز کا فلسفہ یہی ہے. کندھے سے کندھا ملائیں دیکھیں نا بغض دور ہوتا ہے یہ باقی ہیں. لیکن اس کے باوجود کئی لوگ جو ہے نا آج ایک دفعہ اتفاقاً میرا بھی اس طرح سے ہوا کہ ہاتھ کھڑے دوسرے شخص نے میں نے کہا دیکھیں اس کی دولت اس کا تکبر کہاں اس کو لے جا رہا. تو نے کہا آپ کا پاؤں میرے پاؤں کے ساتھ یہ ٹچ ہوا یہ رہا آپ یہ دیکھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے. بعد میں جو متعلقہ وہ تھے نا وہ مسجد کے امام میں نے کہا اس بات کو بتائیں نا کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے کہ آپ کا کندھے سے کندھا یہ دیکھیں نا آپ کا وہ ٹخنے سے ٹخنا ملا ہو اس طرح کھڑے ہونے کا تصور ہے تاکہ بغض آپ کا کوئی یہ محبت مودت اور بھائی چارے کی خدا تو اس کو چیزیں پتہ نہیں تھا تو اس کو ظاہر ہے یعنی دیکھیں جائز ناجائز طریقے سے دولت کے دھنی ہوتے ہیں دولت کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے بس ظاہری طور پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس کی جو ہے فلسفہ اس کی طرف پھر اس کی امپورٹنس جو ہے اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی. تو جناب بعض اس طرح بھی کرتے ہیں تو اگر اس کے فلسفے کی طرف جائیں باقی اس کے جو فیوز و برکات کی طرف جائیں میں کہا وہ کیا کیا باتیں ہیں. تو پھر یہ کہ بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو صلاۃ ہے یہ تفریق پیدا کرتی ہے کسی مومن اور کافر کے درمیان یہ امتیاز اور فرق پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس حوالے سے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی جو فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى یعنی ایک مومن اور کافر میں نماز اس کے اندر امتیاز پیدا کرتی ہے کیونکہ مومن جو ہے توحید کا اقرار کرتا ہے اور اپنے دعوے کا ثبوت نماز سے پیش کرتا ہے. اس کے مقابلے میں کافر توحید کا انکار کرتا ہے. پس نماز سے معروم ہونا ایمان سے معروم ہونا ہے. ابھی جو قرآن مجید کی میں نے آیت تلاوت کی ہے اللہ کا یہ فرمان کہ فلا صدق ولا صلی وہ نہ ایمان لایا اور نہ اس نے نماز پڑھی بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیرا. تو اسی حوالے سے آگے اس کی مزید اس کی تفصیلات تشریح کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مومن و کافر کے درمیان جو حد فاصل ہے یعنی فرق ہے
فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو پھر اس کے فائدہ ثمرات جو ہیں اسے جو درس سامنے آتا ہے وہ اطاعت امیر ہے، قرب خداوندی کی بات میں نے کی، نصرت خداوندی کی بات کی، پھر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، پھر اجتماعی مفاد جو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے، اس کی بھی لمبی گوئی، پھر طہارت و پاکیزگی، اسی کے یعنی نماز جو ہے یہ طہارت و پاکیزگی کا عملی سبق دیتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اور اسی والے سے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ اگر نماز جو کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے کہ اس کا جسم پاک ہو، نماز یا وضو کر رہا، یہ دیکھیں نا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی سابق ورث کے بھائی کیا آپ جانتے ہیں جسے مکان کے ساتھ وہ نہر بہ رہی ہو، 5 مرتبہ دن میں اس میں غسل کرے، ہاتھ پاؤں دھوئے جب کے اوپر میل کچیل رہ سکتی ہے، سب بارنا کی اللہ۔ تو یہ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کوئی 5 مرتبہ، تو پھر ظاہر ہے اس کا جواب تو نفی نہیں ہے، کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب جو ہے نا انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی یہ ہمیں 5 مرتبہ وقت وضو کریں، 5 اوقات اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، تو وہ یہ کہ اسی طرح سے جو گناہ کی جو میل کچیل ہے ساری کی ساری وہ رگڑی جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ یہ کہ وہ شرائط کی بات ساتھ منسلک ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ انسان اس سے جو ہے نا یہ نشاوت چیزیں جو ہے نا لا تقوان سکارا، کہ یہ جو ہے نا یہ چیز ان سے یعنی نماز جو ہے نمازی کو ہوش و واس میں نمازی کو ہوش و حواس قائم رکھنا پڑتے ہیں، قائم کرنا پڑتے ہیں۔ اس طرح کیا کرتا ہے وہ منشات سے گویا کہ اجتناب کرتا ہے، پھر وقت کا پابند ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ڈسپلن کا وہ یعنی تنظیم جسے کہا جاتا ہے، یہ چونکہ اس سے نماز سے یہ چیز بھی انسان کے اندر آتی ہے، معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو گویا کہ اس کی ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ پھر خاص طور پہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کا خیرخواہ بنتا ہے۔ پھر یعنی مثالی مساوات جسے کہا جاتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، معبود یاد کی جو بات ہوتی ہے وہ تو نماز ہی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے علاوہ اور بے تحاشا یعنی رنگ، نسل، ذات پات، یہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں نا کہ ہندو کلچر کو اگر آپ پڑھ لیں حیران رہ جائیں، ذات پات کا نظام کس قدر وہاں پہ شدت سے ہے، کس قدر وہ جس کو کہا جاتا ہے نا جکڑن، وہ زنجیروں سے جس طرح کوئی شخص جکڑا ہوتا ہے، یعنی اس کو دائیں بائیں پہلو بدلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی صورت حال ہے وہاں پہ۔ یعنی برہمن، کشتری، ویش اور شودر، اگر اس کی ڈیپتھ یا ہسٹری میں جائیں کہ برہمن کیا ہے، ویش کیا ہے، شودر کیا ہے، اور یہ بیچارہ جو شودر ہے تو وہ عجیب قسم کے تصورات کہ ہندو کا عجیب تصور ہے کہ برہمن جو ہے یہ برما کے منہ سے پیدا ہوا، کشتری بازوں سے، ویش ران سے، اور شودر جو ہے نا اس سے پاؤں سے۔ تو اب ان کے الگ الگ فرائض ان کو بانٹ دیے۔ برہمن چونکہ وہ مذہبی ہے، اس کے منہ سے، برما کے منہ سے پیدا ہوا، سارے بڑے یعنی مذہبی قیادت و سیادت، وید وغیرہ جو ہیں، یہ ان کی تعلیم، یہ باقی جو عجیب قسم کے فلسفے گھڑے ہوئے ہیں ان میں خود۔ تو میں جو جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں پہ نماز کی صورت میں ان ساری چیزوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ مثالی مساوات کی ابھی جو میں نے بات کی، رنگ، نسل، ذات پات، اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیا اسلام۔ اور جو حقوق کی بات چلتی ہے نا، وہ تو حقوق سارے دیتا ہی اسلام ہے۔ کس مذہب میں اور کون سا مذہب، چاہے وہ یہودیوں کا ہے، نصرانی، اگر ان کی آپ ہسٹریاں پڑھیں تو آپ خود حیران رہ جائیں۔ یہودیت میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، پلوٹے بیٹے کا تو جائیداد ساری، تو عجیب قسم ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہندو میں یہود و حنود اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ ساری چیزیں ان کی آپس میں وہ ملتی جلتی ہیں، مماثلت رکھتی ہیں۔ وہاں پہ یہودی کہتے کہ نحن ابناء اللہ، یہ
دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا قابل فخر اور جینے کا جو حق ہے صرف یہودیوں کا، غیر یہودی جو ہیں وہ کیڑے، ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کی ہے۔ یہاں پہ جو برہمن طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، باقی انسانیت کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ، اور یہ جو ہے نا باقی جو جن کو دلت وغیرہ کہا جاتا ہے یا شودر، تو ان کے اوپر اسی لیے یہ عرصہ یاد تانگ ہے نا کہ ان کو دیکھے نا مذہب میں یہ چیزیں شامل ہیں، ہندو مذہب میں یہ چیزیں، یہ درگدرا اگر تھوڑا اس کے وہ جو ہے نا پرانی جو ان کی ہے نا قدیم ہندو مذہب جو ہے اس کی طرف رجوع ہے، ویدوں کی جو تفصیلات اور تشریحات جن جن لوگوں نے کی، وہ چیزیں اس کے اندر ان باتوں کی بھرمار کر دی جو فطرت سے بالکل متصادم۔ تو چنانچہ دیکھیں نا ان لوگوں، اور حد ہے کہ اگر کسی برہمن سے وید کا کوئی سا اگر شودر سن لے تو اس کے کان میں سیسا پہ پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا، ان کو زندگی سے یا جان سے مار دینا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو اگر ظاہر ہے کوئی برہمن کسی شودر کو مار دے تو کیا زیادہ سے زیادہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر موڑ دیا جائے۔ یہ اگر ڈیتھ کی طرف آپ جائیں گے یا آپ وہ اسٹڈی کریں تو حیران، تو پھر اس مرحلے پہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں یا اسلام کی طرف آتے ہیں تو واقعتاً پھر یہ چیز یہ ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کے جو مخالفین انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا، مخالفین نے بھی، کہ اسلام جو ہے عرب کی بجر سرزمین کے اوپر باران رحمت بان کر برستا ہے۔ یہ دیکھیں نا، اور یہ آپ کی لائبریری میں موجود ہے ایک بک، میں نے وہاں ہی دیکھی تھی، یہ میکنگ آف ہیومینٹی، تشکیل انسانیت، البرٹ ڈریفارٹ نے اس کو، اس میں بڑی عجیب بات اس نے لکھی کہ ایٹ دا اینڈ آف دا 20th century اسلام ول سپریڈ ان آل اوور دا ورلڈ، کہ 20ویں صدی کے اختتام تک اسلام پوری دنیا کا مذہب ہوگا۔ یعنی اسلام یہ ہے قرآن کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے غیر مسلم نے تو اتنی باتیں کی ہیں کہ جو دیکھیں نا جتنے کو تھوڑا تعصب کام کیا ہے۔ دیکھیں نا یہ مائیکل ہارٹ نے جو بک لکھی سو عظیم شخصیات، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی جو کرائیٹیریا اس نے وضع کیا، سیٹ کیا، اس کے مطابق اس نے جو آپ دیکھیں درجہ بندی کی، یعنی نمبر دینے شروع کیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا شخصیت آپ کی ذات سب سے ٹاپ آف لسٹ، یعنی اس نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ اتنا انقلاب، اتنے کام اپنے انسانیت کو وہ کچھ دے گے، اتنا کچھ دے گے کہ بس کسی اور مذہب کی ضرورت ہے نہیں، ایسے کچھ دیے۔ تو پھر یہ اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دین اسلام کی صورت میں ہمیں جو دین دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جس شخصیت کے یا جس نبی کے ہم امتی ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ لیکن عجیب ہے اور افسوس والی، سخت افسوس والی بات ہے کہ ہم ان ساری خالص چیزوں کو چھوڑ کے نہ خالص چیزوں کی طرف لپک رہے ہیں، اور کس قدر ہمارے اندر پھر دیکھنا بغض، تعصب، ہم سب کو سارے تعصبات یہ باقی جو ہوتی ہے ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی رنجیں ان کو بلا کے ایک اس دین کی طرف، اللہ کے نبی کے حکم کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حدیث پاک آپ کے ساتھ ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہ لن تضلوا، کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو پھر ہم جب نہیں پلٹیں گے یا اس طرف ہمارا رجحان نہیں ہوگا، رجحان کسی اور طرف ہوگا، ٹھیک ہے نا، خیالات کسی اور طرف بھٹکے ہوں گے، تو پھر بھٹکنا ہی بھٹکنا ہے۔ تو یہ اصلاحات کے حوالے سے چلیں تھوڑی بہت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگلی ہے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، یہ بات نماز کے حوالے سے تھوڑی یہ ٹاپک آگے بڑھا۔ آگے ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ یہ اگر ذرا آپ غور کریں تو ایک تو میں نے ابھی بات کی کہ جڑواں ارکان ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ امپارٹنس اس کی سامنے آتی ہے۔ جڑواں ارکان ہیں ہی، صلاۃ اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، یعنی اس کی اہمیت ہے ہی ہے، لیکن یہ اسے اس لیے کہ یہاں پہ اگر آپ نے دیکھے نا، اور تاریخی اعتبار سے بھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطابق سے بھی، پھر جن لوگوں نے اس حوالے سے
کوئی تھوڑا وہ رکاوٹیں ڈالیں، یعنی لہت و لاز سے کام لیا۔ آگے ایک بات یہاں پہ میں تاریخی لحاظ سے یا وہ ایک ہے زکوٰۃ کے حوالے سے بڑے امپارٹنٹ لیسن ہے اس کے اندر، سالبہ بن حاتب انصاری، وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے، جیسا ہوتا ہے نا کوئی مانگنے والا آ جائے کہتے ہیں یار جاؤ فلاں دکان سے ہوا اتنی دیر میں فارغ ہو گئے تجھے بھی چلو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اتنی بات کہنا بھی یہاں پہ آپ دیکھو اس کی گرفت ہے، یعنی پھر یہ ٹال مٹول سے کام لینا، تو یہ جائے کہ وہ سسٹم ہی نہ ہو جو اللہ کا حکم ہے اس کی طرف توجہ نہ ہو، لوگوں کی بھی حکومتوں کی بھی پھر وہ چیزیں، بلکہ ایک روایت میں نے کہیں پڑھا اور سنا بھی ہے کہ جس نے زکوٰۃ کا اہتمام نہ کیا، زکوٰۃ کی طرف توجہ نہ دی، زکوٰۃ اس کے ذمہ ڈیو ہے، زکوٰۃ اس نے نہیں دی، اس کی صلاح بھی چلی جاتی ہے، یعنی جو اس کا جو ہے نا اس میں بیت اللہ سے کام لے نہ دے، وہ اس کی جو ہے نا آگے نماز جو ہے وہ بھی کسی ٹھکانے نہیں لگتی۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے یہ جو جڑوں ارکان ہیں، یعنی اس کو بھی کہا گیا زکوٰۃ کو سینٹرل پلر آف اسلام، اس لیے کہ یہ آپ کی معاشرت اور معیشت دونوں کو اٹھاتا ہے، اور مذہبی اعتبار سے تو فریضے کی صورت میں یہ ہے۔ بہرحال ہم اس طرف آتے ہیں، اور یہ آپ کا ایک مستقل ٹاپک بھی ہے، یہ زکوٰۃ کی اہمیت، یہ زکوٰۃ کا کوشچن اس طرح سے آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہوئے اس کی فرضیت و اہمیت قرآن و احادیث کی روشنی میں واضح کریں، تو پھر اس کی جو معاشرتی و معاشی اہمیت و افادیت ہے وہ بھی ایک الگ کوشچن کی صورت میں آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہے کیا، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، یہ اسلامی عبادات کا یعنی تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی اور نشو و نما کے ہیں۔ پاکیزگی یہ نا یہ جو آیت مبارکہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، تو یہ ہے تزکیہ و طہارت، نشو و نما، اضافہ، بڑھوتری، یعنی اس سے مراد پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال و دولت میں جن کا حق مقرر کیا ہے اسے یعنی خلوص دل سے اور رضامندی سے ادا کیا جائے، تاکہ ہمارا مال دوسروں کے حق کی ملاوٹ اور نفسی علائش سے پاک ہو جائے، نفسی علائش سے پاک ہو۔ نشو و نما سے مراد یہ ہے کہ حقداروں پر مال خرچ کرنا، اپنی دولت کو بڑھانا ہے، جس سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسی والے سے میں نے ایک وہ تصوف کی کوئی بکس چاند ایک پڑھی، اس میں جو لوگ دیکھیں نا اللہ کا حق، یہ اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا حق بھی ہے، یعنی اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو میں نے جس وہ تصوف کی بکس کا میں نے وہاں پہ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ جو بزرگ تھے غیر ہے وہ اسی طرح یعنی زکوٰۃ کی طرف ان کی جو ہے نا یعنی توجہ، اور پھر ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جس مال سے میں، اور روایتیں بھی اسی طرح کی ہیں نا کہ جس مال سے زکوٰۃ ہے وہ اس کو جو ہے نا آگ نہیں ضائع کر سکتی، پانی ضائع نہیں کر سکتا، باقی زمینی اور آسمانی جو آفتیں ہیں ان سے وہ مال محفوظ رہتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے۔ اسی طریقے سے دیکھیں نا اللہ کا حکم ہے کہ جب تم کھیتی کاٹو، یعنی جب تم کھیتی کاٹو تو اس کا حق ادا کرو، وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ جس دن کھیتی کاٹو اسی دن اس کا حق ادا کرو۔ تو اب جو لوگ کھیتی کا حق ادا کرتے ہیں وہاں پہ بے شک سیلاب آتے رہیں، بے شک بارشیں زیادہ ہوں، بے شک کسی طرح کا وہاں وہ کھیتی وہ نقصان سے محفوظ رہتی ہے، لیکن جہاں پہ اور یہ روایتیں ہیں اللہ کے نبی فرمایا جو زمین کا حق روک دیتا ہے نا، یعنی کھیتی کا حق روک دیتا ہے عشر یا نصف عشر، آپ دیکھیں یہ ہے پھلوں کے اندر زکوٰۃ ہے، سبزیوں کے اندر زکوٰۃ ہے، تو ویسے تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کہ
ملک کے اندر غربت ہے یا کسی کے گھر چولہا نہیں جلتا، اگر ان چیزوں کی طرف سے جو کوئی گھر ایسا ہے نہیں جہاں پہ چولہا نہ جل سکے، کوئی گھر ایسا ہو ہی نہیں سکے جہاں پہ دانے نہ ہو، پھر کوئی گھر ایسا ہو ہی نہیں سکے جہاں پہ وہ سبزیاں اور پھل فروٹ نہ ہو. جن کے پاس نہیں ہے ان کا انتظام اللہ نے اس صورت میں کیا ہے نا. اللہ رب العالمین اور اوپر سے دیکھیں نا وہ بارش کے قطروں کی صورت میں یہ اتر رہا ہے آپ کا پھل فروٹ، آپ کی پیداوار، اور اسی بجائے اوپر سے وہ دیکھیں نا وہ پکے پکائے سیب تو نہیں گرتے نا. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ نظم ہے، ترتیب ہے. تو پھر اللہ کی ربوبیت ہے. تو اللہ دیں یہ بارشوں کی یا بارش کے قطروں کی صورت میں اللہ زمین کے اوپر، تو اس سے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. پھر اللہ جب یہ چیز دے رہا ہے بارش کی صورت میں، آگے پھر زمین کے اندر جو دانہ آپ ڈالتے ہیں تو پھر وہ جو دانہ ہے وہ کیا آپ کی محنت کی وجہ سے باہر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی جو جس حد تک جو ہے آپ کی کاوش وہ تو ہے، لیکن اس کو بارآور پودا درخت بنانا، اس کے اوپر پھل لینا، یہ معاملات ہے کہ انسان اپنی طرف سے کرتا ہے انجام کا اللہ کے کرتا ہے. تو اللہ کے اندر وہ ساری چیزیں لاتا ہے. پھر اللہ ہی کا حکم ہے آگے کہ آپ نے اس طرح سے آگے اس کو جو ہے نا اس کا انفاق کرنا، خرچ کرنا، استعمال میں لانا، دوسروں کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا. ان چیزوں کو آپ اتنے اتارتے تو پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پھر شاید بچے کام. پھر اسی طرح بے وقت بارشیں ہوں یا بارشیں ہوں گی ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ جانے میں جو زمین کا ہاتھ کیا اس کا فصل کہا کرتے ہیں، اللہ وہاں سے بارشیں روک لیتا ہے. تو یہ دیکھیں نا اس طرح بہرحال ہماری توجہ نہیں ہے، بڑی ایک بحث ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس حوالے سے کافی اللہ کا شکر والے اس نے تھیسس وغیرہ کیے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے تو ہم پوری طرح کنونس ہیں کہ جس ملک کے اندر یہ زکوٰۃ کا نظام آ جائے خیر و برکت، وہاں پہ ٹیکس کم سے کم ہوں، وہاں پہ اور باقی مسائب و راستیں کم سے کم ہوں گی، نہ ہونے کے برابر ہیں. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی موجودگی میں سود نہیں ہو سکتا. تو اب دیکھ ہماری پوری معیشت جو ہے اس کو سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے، خیر و برکت نہیں. اس خیر و برکت نہ ہونے کی وجہ دیکھیں نا کھینچا تانی کی، بغض اور حسد کی کیفیات. اب ان کیفیات سے ہم نکل ہی نہیں. اس حد تک ہم آگے جا رہے ہیں کہ ہمیں بس اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم علاقائیت کا وہ جو ہے نا وہ ایک وہ کارڈ کھیل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اسلامی نقطۂ نظر سے یعنی مسلمان کو ایک انسان کو ویسے بھی یہ خاص طور پہ مسلمان کو یہ چیزیں دیتی نہیں. بس یہ ہے محبت، مودت اور بھائی چارہ، یہ ہے. اس صورت میں آپ اور یہ چیزیں جو ہم جن کو زیر بحث لا رہے ہیں دنیا اسلام والا ہم کی چیزیں اسی طرح سے جوڑ رہے ہیں. جب ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے تو پھر اسی طرح انتشار اور اشتراک ہوگا. تو بات یہ ہو رہی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے کہ یہ وہ مالی عبادت ہے، یعنی ایسی یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. صاحب نصاب جس سے وہ سرمایہ دارانہ جذبات مثلا حرص، بخل اور نفس پرستی سے یعنی پاک ہو جاتا ہے، اور نیز اس میں روحانی بالیدگی اور ذہنی پاکیزگی پیدا ہوئی ہے. خود من اموال صدقہ تو طاہرون و تزکیہم بھی یہ ذہنی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. اچھا، اس کے دل میں احسان، ہمدردی اور سخاوت کے جذبات موجزان ہوتے ہیں. پس زکوٰۃ جو ہے یہ باہمی ہمدردی اور امداد باہمی کا دوسرا نام. قرآن پاک میں زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا استعمال، صدقہ کا یعنی قرآن میں صدقہ بھی زکوٰۃ کے مفہوم میں استعمال ہوا، جو ہر مالی یعنی جسمانی امداد اور بڑھائی کے لیے بولا جاتا ہے. آگے ہم دیکھیں صدقات ہے، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ. پہلے آپ کے اوپر جو چیز واجب ٹھہرتی ہے، باقی چیزیں اس کے بعد، یہ بس جو آپ کے اوپر آپ صاحب حیثیت ہیں، جو پرسنٹیج یعنی آپ 100 روپے آپ کے پاس ہے تو 2.5 روپے، یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ 100 روپے 2.5، لیکن وہ جس حد تک نصاب مثلا 7.5 تولے سونے کی بات ہوتی ہے، 52.5 تولے جو ہے نا چاندی، اس کی مالیت اس کے اوپر گویا کہ وہ کی مالیت آپ کے پاس ہو. پھر وہاں پہ آپ اس کی جو مثلا ہمارے پاس ہو بینکوں کے اندر
پڑا ہے یعنی 1,00,000 روپے، تو وہاں پہ آپ نے 2,500 روپے نکالے۔ اسی طریقے سے عشر کی وہ بھی ترتیب اسی طرح سے بنتی ہے کہ گویا کہ آپ کے پاس 10 بوریاں، 9 بوریاں آپ اپنے پاس رکھیں، 10 بوری جو آپ کی عشر زمین کی گویا زکوٰۃ، آپ کی فصل کی زکوٰۃ، آپ کے پھل فروٹ کی زکوٰۃ، آپ کی وہ سبزی کی، دیکھیں نا یہ چیزیں۔ تو اس حوالے سے بات یہ رہی تھی کہ زکوٰۃ اس یہ جو ہے نا کہ کس طرح یعنی پاکیزگی لاتی ہے اور نشو و نما کیسے لاتی ہے، اس لیے کہ خود میں نمالہم صدقہ تو طاہرون و تزکیہم بہا۔ اب اس کی جو اہمیت ہے یعنی امپارٹنس ہے وہ اس قدر ہے کہ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ جو فریضہ سب سے اہم نظر آتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ نماز حقوق الہی سے ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے۔ اچھا، ان دونوں کا باہم مربوط ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ حقوق العباد کا یکساں مرتبہ اور درجہ ہے۔ ابھی میں نے بات کی اللہ کا حق اور بندوں کا حق، تو اب جب یہ دونوں دیکھیں نا یہ جڑواں ارکان ہے تو پھر اللہ کا حق بھی بن گیا بندے کا حق بھی۔ اس لیے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ اس کو تسلیم کرتے، وہاں سر تسلیم ہم کرے، سرتابی نہ کرے، ٹھیک ہے نا، ہیلے بہانے نہ کرے، نیت کے اندر فتور نہ پیدا کرے۔ جس طرح میں نے وہ سال باقی بات کی تھی کہ اس شخص نے دعا کی تھی، اللہ کے نبی کے پاس آ کے عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں نا اللہ تعالیٰ مجھے مال دے تو پھر دیکھے میں اللہ کے راستے میں خرچ کتنا کرتا ہوں، اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی فرمایا سال بعد جو کچھ اللہ نے دیا ہے تو بس آپ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اس سے بڑی بات تمہارے مقدر میں کیا ہو کہ تم امامت المسجد ہو، مسجد کی ثبوتی ہمیشہ ہی دری ہوتی ہے مسجد نبی میں۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ بات دعا کریں، بس گویا کہ بس دیکھیں نا حریف ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کی، اس قدر پھر یہ ہے کتب فقہ کے اندر، سیرت کی کتب کے اندر بھی پھر یہ زکوٰۃ کے حوالے سے خاص طور سے اس کا جو ذکر آگے بڑھتا ہے کہ بھئی آگے یہ روایت میں آتا ہے کہ اس کی جو بکری اللہ کے نبی کی دعا کے نتیجے میں، اس دعا کی برکت کی وجہ سے اس کی بکریاں اس قدر یعنی تیزی سے یعنی بڑھنا شروع ہو گئی، جس طرح ہوا کہ زمین کے اندر سے وہ کیڑے نہیں ہوتے موسم برسات تو ذرا باہر دیکھیں یہ کیڑے مکوڑے اس طرح وہ ہوتے ہیں زمین کے اوپر چلتے ہیں، اس طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح یعنی ان سے بھی زیادہ یعنی ان کے اندر افزائش شروع ہو گئی، بڑھنے لگے، حتیٰ کہ پہلے دیکھیں نا 5 نمازیں پڑھتا تھا، پھر کہیں عشاء یا فجر کی نماز میں ہوتا تھا، 2-3 نمازیں رہ گئیں، پھر کرتے کرتے پھر 5 نمازیں رہ گئیں، اس لیے کہ اس کو وہ سرزمین جو تھی سرزمین مدینہ ان بکریوں کے لیے تانگ ہو باہر جانا پڑا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں پھر جمعہ کو حاضر ہوتا، پھر جمعہ کے بعد کرتے کرتے پھر آپ دیکھیں اور دور جانا پڑا، تو کہیں بس دیکھیں دور دراز علاقوں میں جیسا کوئی خیر خبر کا پتہ ہی نہیں۔ تو اب جتنا وہ دور ہوتا جاتا تھا اتنا اس کا یعنی مدینہ آنا مشکل ہو گیا۔ بکریوں کے ریوڑوں کے ریوڑ جو تھے انہیں کے اندر بس اس کے شب و روز گزرتے، یعنی حص اس کی بڑھتی چلی گئی۔ تو اب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو جب پھر آگے اس حد تک کہ پھر وہ کبھی کبھار عید میں یعنی سال کے بعد عیدین کے موقع پہ کبھی کبھار وہ مدینہ مسجد نبی میں حاضری دیتا۔ اس کے بعد پھر وہ مرحلہ بھی اللہ کے جب یہ زکوٰۃ کا جو ہے نا فرضیت کا یا حکم ہوا تو اللہ کے نبی نے عامل کو بھیجا کہ جائیں سال بعد سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں۔ اب ظاہر ہے جب اس کی بکریاں اتنی یعنی تعداد میں تھی کہ ان گنت، جب یہ عامل صاحب جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے یعنی تحصیل زکوٰۃ کے اوپر جنہیں اللہ کے نبی نے مامور کیا تھا، یہ وہاں پہنچے اور سال بعد سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے آپ سے بکریوں کی زکوٰۃ دینے بھیجا ہے، اس لیے آپ پڑھا میں نے کہ 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو اس سے پھر آپ اندازہ لگا لیں، تو اس نے اندازہ لگایا کہ 40 بکری میں سے اگر میری ہے تو دیکھیں گے پتہ نہیں کہ سینکڑوں یا اس سے بھی اوپر آئیں بکریاں مجھے، یعنی ایک ریوڑ
ایک یا دو ریوڑ مجھے الگ کرنا پڑے ہیں، تو اس سے بعد لگا لیں اس کی بکریاں پھر کتنی ہوئی ہوں۔ تو چنانچہ اس کے دل میں لالچ پیدا ہے، اس نے صرف یہ بات کہہ دی کہ یہ زکوٰۃ یا اس کی کوئی بینک ٹیکس وغیرہ، اس طرح کی اس نے بات کی، تو بس دوسری بات ہی نہیں کی اس عمل نے، وہاں سے گیا کہ اس نے فیل کیا، واپس چلا آیا، آ کے اللہ کے نبی کے سامنے ساری بات کہہ دی، جو واقعہ ہوا تھا وہ سارا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کیا کہ رسول اللہ آپ نے بھیجا تھا فلاں فلاں علاقے سے ہوتا ہوا، پھر اس کے بعد جب پہنچا تو اس نے تو یہ بات کی ہے، تو اللہ کے نبی نے پھر آپ دیکھیں نا، یعنی دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو یعنی ایک طرح کا ملال ہوا، تو اس کے بعد کچھ عرصہ بعد دیکھیں نا اس کو بھی یعنی ایک جو ہے نا ذہنی طور پہ خلش ہوئی، بکریوں کا ایک ریوڑ لے کے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا اپنے ریوڑ اس میں واپس چلا جا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اب تیری حساب لینے سے منع کر دیا۔ تو یہ ہے ذرا سے تو میں نے بات کی تھی نا کہ تو التحمت سے کام نہ لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے کہ بھائی یہ مال جس کا یہ مالک ہے، کیا یہ اس کی اپنی صلاحیت اور قابلیت، جس طرح قارون نے کہا تھا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تو اللہ نے اس کو دیا، بلکہ اور اس سے ریلیٹڈ کافی واقعات ہیں، یہ وہ بنو اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس والے سے کہ ایک شخص بیچارہ تھا وہ اندھا تھا، ایک وہ جو تھا نا برف زدہ کوڑی، اور ایک تھا نابینا اور ایک تھا رنجا، ان کو بھی اللہ نے مال دے کے نوازا، مال دے آزمایا، مال دے کے آزمایا، تو اب پھر ان میں سے ظاہر ہے جو تھا نا وہ گنجا تھا یا لنگڑا تھا، اور ایک وہ جو تھا کوڑی، تو انہوں نے پھر بعد میں جب وہ فرشتہ انسانی صورت میں ان کے پاس گیا تو اب انہوں نے پھر وہی کام کیا جس طرح وہ سالبہ نے کیا تھا، تو اس نے انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ یعنی فرشتہ انسانی شکل میں چلایا، انہوں نے کہا شاید کسی زمانے میں گویا کہ یعنی جو تھا نا کوڑی اس کے پاس اسی طرح سے برف زدہ بن کے چلا گیا وہ فرشتہ، تو اس سے سوال کیا کہ شاید آپ بھی کسی زمانے میں میری طرح کے ہوئے ہوں گے، تو اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا، تو میرے کوئی وسائل نہیں ہے تو میرے ساتھ کوئی تعاون کریں، ہاں چل تیری ایسی بھائی، میں تو جدی صدی اسی طرح سے ہوں، تو یہ کہ اس میں ایسے آپ نے جو ہے نا وہ اندازاً تقریباً بات کو آگے دھکا دیتے پھرتے، تو پھر یہ کہ اس نے وہ تھا چونکہ فرشتہ، اگر جھوٹ بولتے ہو، اگر تم اس طرح سے نہیں تھے، اللہ کا فضل و کرم تمہارے اوپر نہیں ہو، تمہارے حالات نہیں بدلے، تم اگر جھوٹ بولتے ہو تو جس طرح سے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح کا ویسا ہی کر دے، اس کا وہی اشر ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ جو تھا نا وہ گنجا یا لنگڑا، تو اس کو بھی اس کے پاس بھی اسی صورت میں چلا گیا، اس سے بھی وہی سوال کیا کہ شاید جس زمانے میں تم بھی محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دولت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تو اب یہ کہ میرے حالات ایسے ہیں تو آپ میرے ساتھ کچھ تعاون کریں، تو اس نے بھی یہ بات سن کے بھائی اس کو بھی بڑا فیل ہوا، اس نے بھی یعنی الٹی سیدھی باتیں کی، تو پھر اس نے اس کو بھی اسی طرح سے کہا کہ بھائی اگر آپ اپنی بات کے اندر جھوٹے ہو، یعنی سچ نہیں بول رہے، جھوٹ بولتے ہو، تو پھر اللہ تمہیں ویسا ہی کرے جیسے کہ تم پہلے اس کا انجام وہی۔ ان کے مقابلے میں جو نابینا تھا، یعنی اس کو بھی اللہ نے جو اس کو کسی کو اونٹ دیے، کسی کو جو اس کی خواہش تھی اس کے مطابق، جو کچھ جن لوگوں کو خواہش کے مطابق اللہ نے ان کو وہی دے دیا۔ اب یہ جو شخص تھا جو نابینا تھا، ٹھیک ہے نا، فرشتہ اس کے پاس بھی آیا اور اسے کہا کہ شاید تو بھی کسی زمانے میں نابینا تھے تو اللہ نے تمہیں نوازا، اونٹ دیے، فلاں دیا یا بکریاں دی، جو بھی اس کے پاس تھی، تو میرے ساتھ بھی آپ تعاون کریں تاکہ میرے حالات کو جو ہے نا شب و روز آسانی سے گزر سکے۔ تو وہ جو تھا وہ نیت کے اندر یعنی اس کی نیت کے اندر ٹور نہیں تھا، وہ جو نابینا تھا اس نے کہا تم سچ کہتے، میں بھی اسی طرح سے تھا جو کچھ آپ نے کہا، اور جو ہے نا میں جو ہے نا نابینا ہی تھا، اچھا اللہ نے مجھے بصیرت عطا کی، اللہ نے مجھے صحت دی، ساتھ مال بھی دیا، تو اب یہ کہ اب کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، مجھے صحت بھی اللہ نے دی ہے، اچھا مال و دولت بھی اللہ نے دیا، لہذا
میرے اتنے اونٹ ہیں یا اتنی بکریاں، جو بھی اس کے پاس مال تھا، انہوں نے کہا اس میں جو تجھے پسند ہے وہ لے جا، جو تجھے پسند ہے وہ لے جا۔ اب کیونکہ وہ فرشتہ تھا تو آزمائش کے لیے آیا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ جو تھا نا وہ یہ برف زدہ، اچھا پھر وہ جو گنجا اس نے ہاتھ پھیرا تھا وہ درست ہو گیا تھا، پھر دوسرے کے اوپر ہاتھ پھیرا وہ برف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی تھی، تو مال بھی مل گیا۔ وہ دونوں ناکام و نامراد ہوئے کہ بھائی ہم جدی صدی اسی طرح تھے، اس نے حقیقت بیانی سے کام یہ تھے، نابینا تھا ہی کچھ نہیں، وہ جو ہے مانگ کانگ کے گزارا کیا کرتا تھا۔ اب اللہ نے کرم کیا، کوئی آپ کی طرح کا کوئی نیک وکار شخص آیا، اسی طرح میرے پہ ہاتھ پھیرا تھا یا میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا، اللہ نے مجھے بیماری عطا کی، مال دولت بھی دیا۔ اب کیونکہ یہ سارا کچھ اللہ کا دی ہوا، آپ چاہیں جتنی مقدار میں چاہیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، خوش دلی۔ تو اس نے کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو، میں در حقیقت وہی فرشتہ ہوں جو تم تینوں کے پاس ہے۔ جو دو تیرے ساتھی تھے انہوں نے تو دیکھے نا وہ اپنا ماضی بھول گئے، اپنا ماضی بھول کے تو انہوں نے کہا کہ جدی صدی اسی طرح سے تھے، ہم کبھی نہ کوئی برستا تھا نہ میں، اور نہ میرے پاس مال کی کوئی کمی تھی، دوسرے نے بھی اسی طرح دیا، تو وہ جیسے تھے اسی طرح ہو گئے۔ اب یہ تیرا مال تجھے مبارک ہو، تو یعنی آزمائش کے اوپر تو پورا اترا ہے، تو لہٰذا یہ تیرا مال تجھے، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا وہ فرشتہ ہوں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے جو شخص مال نہ نکالے، 2.5 روپے نہ نکال سکے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس جیسا ممسک یعنی مکھی چوز کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اللہ کی، یعنی جس خطے کے اوپر رہ باتے ہیں، اگر آپ کے پاس دیکھیں نا زمین ہے، کھیت ہے، اس کے اندر آپ دانا ڈالتے ہیں، میں نے ابھی بات کی، اس کے باہر اگر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ اس فصل سے اس کا حق ادا نہ کریں تو پھر اس کی کوئی بچت کی صورت باقی رہ سکتی ہے؟ گویا کہ انکار کر کے آپ اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو تباہ کرنے کے اوپر تلے گے۔ تو اس تباہی سے مراد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی تباہی۔ دنیا میں بھی ڈسٹربنس آپ نے کریٹ کر دیا، گویا کہ آپ وہ فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، کہ جس نے یعنی اس معیشت کو تباہ کر دیا۔ معاشی یہ جو ہے نا یہ ٹاپک جو ہے، یہ معاشی لحاظ سے جو نظم زکوٰۃ پیدا کرتی ہے، آپ نے اس کے اندر گڑبڑ پیدا کر دی۔ تو اسی اعتبار سے یعنی باقی معاملہ یہ ٹاپک تو میرے خیال میں اب آپ کا ٹائم کلوز ہو رہا ہے۔ تو نیکسٹ یہ ابھی ہے اس کے اندر میں نے بات کی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ابھی میرا خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں بھی رہ رہی ہیں، الگ جب تک آئے گا اس کے اوپر مزید میں بات کرے گا۔ صرف اس حوالے سے آپ موٹی موٹی باتیں جو آپ نے ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ یہ اللہ کا حق ہے، بندے کا حق ہے، صلاۃ و زکوٰۃ کی جب ہم جلوہ ارکان کی بات کرتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کی جو مقدار اور مدت ساری چیزیں یہ مطلب ہے اس کی بڑی ڈیٹیل ہے۔ مختصر طور پہ جو آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سے جو مصارف ہیں زکوٰۃ، وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصارف ہیں، وہ آپ نے بارہا پڑھے ہوں گے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یعنی فقراء زکوٰۃ جو ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیں نا یہ ساتھ ساتھ جو ٹاپک زیر بحث ہوتا ہے اس حوالے سے یعنی آپ گرد و پیش کے ماحول کے اوپر بھی نظر دوڑایا کریں۔ مثلا نماز کی بات ہوتی ہے تو صلاح کی بات یا نماز کی قدرت دیکھیں نا، اس کے ثمرات فوائد، جو لوگ جہاں پہ مثالی دیکھیں نا انداز سے یہ اس کی اہتمام ہوتا ہے صلاحت کا، وہاں پہ خیر و برکت، سوسائٹی کے اندر چین، امن، ہمدردی، قوت، محبت، بھائی چارے کی فضا، وہاں پہ دیکھیں جہاں پہ یہ اہتمام نہیں ہوتے وہاں پہ یعنی وہ قیاس کیا کریں۔ ساتھ زکوٰۃ کی بات ہے جہاں پہ کہ دوسروں کی ضرورت کا اس میں وصال کرنے کی بات ہے نا، کہ یعنی حقوق العباد کی طرف یعنی اس کی جو اس کے اندر جو امپورٹنس ہے آپ کے اس کی جو مصارف کی بات آگے بڑھتی ہے، تو جو بات آپ تک میں چاہنا چاہتا ہوں کہ
جب یہ فقیر مسکین یا جو 8 مدات میں نے گنوائیں، اس صورت میں پھر آپ دیکھیں گے بعض حکومتیں وقتاً فوقتاً کرتی ہیں کہ بھائی مطلب کوئی احساس پروگرام شروع کر دیتا ہے، کوئی انکم سپورٹ کی بات کرتا ہے، تو اللہ انکم سپورٹ سب سے بڑا یہ ہے، اس طرف توجہ ہونی چاہیے حکومتوں کی، اس لیے کہ گراس روٹ لیول پہ گویا کہ لوگوں کو کمپنسیٹ اگر کرنا ہو تو اس سے بڑھ کے کوئی اور ان کا جامع اور معنی ہے نہیں، تو ان کو چھوڑ کے اگنور کر کے تو ہم اور کام کر دیں تو اس کی طرف توجہ نہ ہوتا، الٹا ہم ایک لحاظ سے گناہ کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے جو فوائد و ثمرات، یہ میں نے آپ ابتدا میں بھی بات کی کہ امداد باہمی اس کا فائدہ یہ خوف روغ ملتا ہے، پھر دین کی جو نصرت ہے وہ پھر یعنی اس کے جو دیگر معاشی یہ گردش دولت، یہ ہم معاشی نقطۂ نظر سے آگے اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ مختصر طور پہ میں جو کچھ باتیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہیں سے آگے ہم اسٹارٹ کریں گے زکوٰۃ کا، جو تھوڑی بہت چیزیں رہ رہی ہیں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ رمضان، حج بیت اللہ وغیرہ، اس کے اوپر بھی مختصر ہم انشاءاللہ روشنی ڈال کے پھر ہم یہ حدیث پاک جو ہے اس کو کلوز کریں گے، پھر اگلی حدیث کی طرف بڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔